عمار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، میری نگاہ میں تو بڑا عبادت گزار بھی تھا کیونکہ تہجد بھی پڑھتا تھا، خوف خدا سے رونے والا بھی تھا۔ ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ وہ میرا دینی بھائی بیمار ہو گیا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، گھر کے درمیان لیٹا ہے، چہرہ اس کا کالا ہو گیا ہے، آنکھیں اس کی نیلی ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے سختی سے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، میں نہ تجھے غسل دوں گا، نہ تجھے کفن پہناؤں گا، نہ تیرا جنازہ پڑھوں گا، کیونکہ وہ بہت کلوز تھا آپ سے۔ تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور میرے اور کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری نمازیں کدھر گئیں؟ کہاں گئے روزے، وہ تہجد، وہ راتوں کی دعائیں کدھر گئیں؟ وہ کہتا ہے اے منصور میں یہ سارے کام تو کرتا تھا مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ مجھے تہجد گزار کہا جائے، مجھے عبادت گزار کہا جائے، مجھے نیکوکار کہا جائے، میں لوگوں کے لیے کرتا تھا۔ تنہائی میں جب ہوتا تھا نا، اکیلے میں، تو دروازہ بند کرتا تھا تو خوب گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، بے حیائی کرتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ ایک بار جب میں نے بہت نافرمانی کی تو میں بہت بیمار ہو گیا، مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں رہی۔ میں نے قرآن کھولا، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ معاف کر، بہت رویا، پڑھتے پڑھتے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کریم نے مجھے شفا دے دی۔ میں پھر گناہ میں پڑ گیا، پھر شیطان کے پیچھے چل پڑا، تھوڑے عرصے بعد پھر بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے کہا نہیں بچے گا۔ میں نے پھر قرآن اٹھایا، روتے روتے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ قرآن کے صدقے بخش دے۔ اللہ نے پھر کرم کیا، مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ اے منصور میں پھر باز نہیں آیا، جب شفا ملتی تھی تو گناہ کرتا تھا، بیمار ہوتا تھا تو توبہ کرتا تھا۔ تیسری بار میں پھر گناہوں میں پڑ گیا، بڑے گناہ کیے۔ اب جب پھر اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا، پھر میں پریشان ہوا، اب قرآن اٹھایا تو قرآن کا ایک لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہا، میری زبان پر لاک لگا دیا گیا ہے، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں نے کہا یا اللہ تو مجھ سے سخت ناراض ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے منصور مجھے غیب سے آواز آئی کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، اور جب اللہ پاک تجھے نجات دیتا ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا رہا۔ تو نے کتنی بار اللہ سے وعدہ کیا مگر ہر بار تو نے وعدے کو توڑ دیا۔ حضرت منصور کہتے ہیں وہ بتاتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، اور جب کہتے میں تو اس کے پاس سے اٹھ کر چل گیا کہ اس بندے کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں جیسے ہی دروازے کے باہر نکلا اس بندے کا بغیر کلمہ پڑھے انتقال ہو گیا۔ اب سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہے؟ مشکل آئے، کئی لوگ مسجد میں دکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے، کو کیا ہوا یار بس قرضہ بہت بڑا ہو گیا ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، گھر والے بیمار ہیں، والد ہاسپٹل میں ہیں، اللہ یاد آ گیا ہے، مسجد یاد آ گئی ہے۔ جدھر وہ مسئلہ حل ہوا، جدھر وہ پرابلم ختم ہوئی، بندہ ہی بھاگ گیا مسجد سے دور۔ کیا اس لیے اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ تمہیں اس لیے یاد آتا ہے کہ جب مشکل آئے تو رب یاد آیا، اور اللہ نے آسانی دی تو اسی کی ناراضگی والے کام مت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایسا خوشی میں بھی رب کے ساتھ رب کی رحمت کو پکارتے رہو، عبادت کرتے رہو، اور اگر کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آ جائے پھر بھی ہم اللہ کا در چھوڑ کے کدھر جائیں گے؟ اس کریم کے سوا ہمارا کون ہے؟ وہ ناراض ہو گیا تو مارے جائیں گے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو، وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر بندہ صدقے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ